اسلام نے دو چیزوں کے درمیان رکھا ہے ایمان کو، ایک امید، ایک کیا ہے خوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو، یہ دونوں کے بیچ میں ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز غالب آ گئی نا تو وہیں سے کیا ہے ایمانی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ امید حد سے زیادہ غالب آ گئی تو انسان بے عمل ہو جاتا ہے، عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، بہت بڑا فریب ہے شیطان کا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ رکھے اور دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا تمہیں فریب نہ دے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور امید مغفرت کی رکھے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے تو اللہ معاف کر دے گا، مجھے تو اللہ جنت دے دے گا، ساری رحمتیں اللہ کی میرے ہی لیے ہیں، یہ سوچتا رہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا فریب ہے۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی ایسی فکر نہیں ہے، جس کا ایسا احساس نہیں ہے؟ آج ہر ایک دوسرے کو تو برا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے افراد پائے جاتے ہیں دوسروں کی برائیاں نہیں ہیں تب بھی برائیاں نظر آتی ہیں، اور اپنی سر سے لے کر پیر تک برائیوں میں خود ڈوبے ہوئے ہیں، اور خود کو کیا ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ اللہ والا، سب سے زیادہ کیا ہے پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف بالکل کیا ہے دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجے بیان فرمائے، اس میں سے دوسرا جو درجہ ہے وہ ایمانی درجہ ہے۔ پہلا درجہ خوف کا ایسا کہ اس قدر خوف ہے کہ بھئی اس خوف سے کیا ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو تھوڑا سا جسم میں کیا ہے جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا ذکر ہو، جہنم کے عذابات کا ذکر ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے ڈر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر بیان ختم تو پھر جیسے پہلے کے ویسا۔ تو یہ جو خوف کی پہلا درجہ ہے یہ بھی کام کرنا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اتنا خوف کہ وہ ہمیں نیکی پر ابھارے اور گناہ سے بچائے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تیسرا درجہ ہے اتنا خوف غالب ہو جائے کہ مایوس ہو جائے، یہ بھی اسلام میں پسند نہیں ہے۔ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جانا، اتنا خوف کا غالب ہونا بھی نہیں، بلکہ درمیانی حصہ اللہ سے امید بھی رکھے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا بھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو، کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ گناہوں میں ہے، گناہوں کے باوجود اللہ اسے اس کی من پسند چیزیں دے رہا ہے، گناہ میں دن رات نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عطا کر رہا ہے، رزق چاہا رزق مل گیا، دولت چاہی دولت مل گئی، صحت چاہا صحت مل گئی، جو وہ چاہتا ہے جو پسند کرتا ہے اللہ وہ نعمتیں اسے دے رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اس کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ کیا تلاوت فرمائی؟ جب ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر کیا ہے دنیا کو کھول دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر دنیا کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ مسرت میں ڈوب گئے، خوشی میں ڈوب گئے، انہیں احساس ہی نہیں رہا، اور اسی کیفیت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ایسے پکڑا کہ پھر اللہ کی پکڑ سے باہر نکلنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمیشہ انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس بات کے حوالے سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ صبح سے شام تک اتنی نافرمانیاں کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر کوئی انتقام لے۔